حضرت اکرام السلام علیکم. ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے اہم موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب، ہماری خوشبختی ہے کہ آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب آپ کا. ناظرین، راہ نجات میں نماز کے تعلق سے آج کل ہمارا بے حد اہم تربیتی سلسلہ چل رہا ہے، جس میں ہم نماز کی اہمیت و افادیت اور طریقہ نماز پر خاص طور پر مولانا صاحب کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے نماز جنازہ کی، اور اس میں سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے. مولانا صاحب فرمائیں کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم حضرات، یہ نماز فرض کفایہ ہے. جی، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں کے کر لینے یا ایک دو کے کر لینے سے باقی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے. وہ فرض ہے لیکن سب کے اوپر فرض نہیں ہے. یعنی کسی آبادی میں یا مثال کے طور پر کسی خاندان میں کسی آدمی کا انتقال ہوا اور چند لوگوں نے اس کے بارے میں دلچسپی لے کے اور اس کے جنازے کا کفن دفن کا سارا انتظام کر دیا تو باقی لوگوں کی طرف سے وہ ادائیگی ہو جائے گی. لیکن ایک آدمی خدا نخواستہ کسی علاقے میں آیا اور رات کو آ کے اس کا انتقال ہو گیا، وہاں اس کو کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، اور اس کے دفن کفن کے لیے، اس کے جنازے کی نماز کے لیے کسی نے کوئی دلچسپی نہیں لی تو پورا علاقہ گنہگار ہوگا. چند لوگوں نے اگر کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. ایسے عمل کو فرض کفایہ کہلاتے ہیں. مطلب سوال یہ آتا ہے ذہن کہ جس شخص کی موت خدا نخواستہ یا تو پانی میں ڈوب کر ہو گئی ہے اور وہ نہیں مل پائے ہیں، یا پھر نظر آتش ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ دیکھیے، اگر اس کی لاش مل گئی ہے جی یا جل گیا تھا، جس حالت میں وہ ملا ہے اس کو لا کر اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ دی جاتی ہے. ورنہ ایک طریقہ غائبانہ نماز کا بھی ہے. حالانکہ ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جنازہ آدمی کے سامنے، نماز پڑھانے والے کے سامنے ہونا چاہیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ حبشے کے بادشاہ نجاشی کا جب انتقال ہوا، چونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جنازے کی نماز غائبانہ پڑھی تھی. تو اس لیے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اگر لاش نہیں ملی، پانی میں کہیں رہ گئی، تو اگر کہیں بعد میں ملی اور دفن کر دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی ہے تو قبر پر جا کر بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، نماز جنازہ مولانا صاحب فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے یہ. جی چند لوگ اگر ادا کر لیں اس کو، سب کی طرف سے ادائیگی ہو جاتی ہے. اچھا، اب بات آتی ہے کہ اس کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو جنازے کو آپ نے تیار کر لیا، کفن وغیرہ پہنا دیا، تو اس کو لا کر ایسی جگہ رکھا جائے گا کہ امام صاحب وہاں کھڑے ہوں گے تو سینے کے سامنے امام صاحب کو کھڑا ہونا ہے. اور جتنے آدمی بھی ہیں، اچھا یہ ہے کہ جتنے بھی آدمی ہیں اس کی طاق صفحے بنائی جائیں، 5 7 3 صفحے بنائی جائیں. حتیٰ کہ اگر کل 6 آدمی ہیں تو ایک امام صاحب آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور 3 آدمی، پھر 2 آدمی، 1 آدمی، اس طرح سے کر کے صفحے بنائی جائیں اور جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل حقدار جو ہے جنازے کی نماز پڑھانے کا وہ ہے جو اس کا ولی ہے، جو خاندان کا کوئی فرد ہے. باپ کا انتقال ہوا ہے، بیٹا نماز پڑھانے کے قابل ہے تو سب سے مقدم وہ ہے. اگر کوئی کہیں اسلامی حکومت ہے تو وہ حاکم یا اس کا نائب یا جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس کی طرف سے ہوگا. بعض لوگ امام صاحب کو حقدار سمجھتے ہیں، لیکن امام صاحب جو ہیں اگر لڑکا نہیں پڑھا سکتا تو وہ امام صاحب پڑھاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اجازت لیتے ہیں. جی ہاں، یہی اجازت لینے کے لیے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اگر نماز پڑھانے کے قابل خود ہے تو وہ اپنے والد کی جنازے کی نماز، اپنی ماں کے جنازے کی نماز خود پڑھائے گا، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. مولانا صاحب، اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم اس پہ بات. صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، اور نیت جو ہے اس میں چونکہ یہ مکمل نماز نہیں ہے، اس کے اندر رکوع سجدہ نہیں ہے، اس کے اندر قرآن مجید کی کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس معنی کر یہ مکمل نماز نہیں ہے. اس لیے جو ہم نیت کرتے ہیں تو ہم یہی نیت کرتے ہیں کہ میں
اس جنازے کے لیے استغفار، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے نیت باندھ لی جائے گی۔ جی، اس میں اہم چیز جو ہے وہ 4 تکبیرات ہیں۔ 4 تکبیرات، جی۔ اس میں جو بیچ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ مسنون ہیں، لیکن لازمی حصہ جو اس کا ہے وہ 4 تکبیرات ہیں۔ ایک بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے گئے، جی، اور اس کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اور سبحانک اللہم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی ہے، لیکن ایک جگہ اس میں تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے، وہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ کیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک، یہ ذرا سا ایک فرق ہے۔ اگر یہ کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو جو ہم معمولاً پڑھتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پڑھ کر ایک تکبیر شروع میں ہو چکی، اب ایک تکبیر اب ہوگی، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے کسی بھی جگہ۔ شروع میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے جو باندھ لیے بس اب تکبیر کہی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ہم وہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، نہیں، اس سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف میں بھی جو نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں ہم اکثر علماء تو وہی لکھتے ہیں، مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی تعلیم الاسلام میں وہی درود شریف لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد اللہم بارک علی محمد، وہ لیکن بعض فقہا کما صلیت وسلمت وبارکت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح کر لیے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہی درود شریف جو کا تو جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار تکبیر اور ہوگی، اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس میں تمام زندوں کے، مردوں کے لیے، سب کے لیے دعا استغفار ہوتی ہے۔ اور یہ نماز یہ دعا اس صورت میں ہے جبکہ جس کا انتقال ہوا ہے وہ پورا آدمی یا پوری عورت ہے، اور اگر وہ بچے ہیں تو اگر لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا فرطم واجعلہ لنا اجرم وذخرم واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر وہ لڑکی ہے نابالغ تو اللہم اجعلہا لنا، یہاں ہو کے بجائے ہا ہوگا، اللہم اجعلہا لنا فرطم واجعلہا لنا اجرم وذخرم واجعلہا لنا شافعا ومشفعا، یہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ 3 تکبیرات ہو چکی ہے، اور جو پڑھنے والی چیزیں تھیں وہ سب پوری ہو چکی۔ اس کے بعد امام صاحب پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد پھر سلام دیا جائے گا۔ اچھا، اب بات مکمل ہوگی مولانا صاحب یہاں تک آپ کی۔ یہاں پر ہی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوتے پہنے ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر جوتے سے پیر باہر نکال کر کے جوتے کے اوپر پیر رکھ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیے، نماز میں جیسے عام نماز میں ہوتا ہے اس میں اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر جگہ پاک ہے اور جوتے بھی ہمارے پاک ہیں تو چاہے پہنے رکھیں یا اس کے پاؤں رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو پھر جوتے کا ہٹا دینا ضروری ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر جگہ پاک صاف ہے تو آپ جوتے سے علیحدہ ہی پیر رکھیں اور نماز ادا کریں۔ مولانا صاحب، کیا نوزائیدہ بچے کی بھی نماز جنازہ ہے؟ جی، نوزائیدہ بچے کی، کتنے چھوٹے بچے کی؟ چاہے مطلب جو سانس اس نے لے لی ہے، ہاں، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنازے کو کہاں رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، کہاں کے سوال کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر مسجد کے اندر جنازہ کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں مسجد میں تو جنازہ نہیں لانا چاہیے، ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ بہت ساری مسجدوں میں ایسی جگہ بنائی گئی ہیں کہ وہاں سامنے امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ حصہ باہر ہے جہاں جنازہ رکھا گیا، اور اس کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، اس کے بعد جو مسجدوں میں جو صفیں لگی ہوئی ہیں ایسے کیسی لگی رہتی ہیں۔ اس میں ایک سہولت یہ ہوتی ہے باہر جانے میں، جو لوگ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، کسی وجہ سے ٹائم نہیں دے سکتے اتنا، تو وہ نہیں جاتے ہیں۔ اس طریقے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبلے والی دیوار مسجد کو جو ہے اسی میں ایک راستہ بنا دیا جاتا ہے، اور باہر جنازہ رکھ دیا گیا، امام صاحب وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز پڑھا دی، اور وہ سارے لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ یہ تو کہاں رکھا جائے کا مطلب یہ ہوا کہ کس جگہ پر رکھا جائے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی، اسی سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جسم کے کس حصے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے، یہ دوسرا سوال ہے، اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ اس طرح سے لا کے رکھا جائے گا کہ امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو اس کے سینے کے سامنے امام صاحب کھڑے ہوں گے۔ اگر فرض کیجئے کئی لوگ ہیں، خدا نخواستہ کہیں ایسا حادثہ ہوا، کئی آدمیوں کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں طریقہ یہ ہے کہ
کہ لائن سے رکھ دیے جائیں گے، یعنی یہ سامنے قبلہ ہے تو ایک آدمی جہاں، اس کے برابر میں یہاں، اس کے بعد وہاں، پھر سب کا سینہ جو ہے ایک سیدھ میں ہونا چاہیے، اور امام صاحب یہاں کھڑے ہو کر ان کی نماز پڑھائیں گے، یعنی بیچ میں کھڑے ہو کر اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر امام جو ہے نماز پڑھائیں گے۔ مولانا صاحب بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز جنازہ ترک کر دیتے ہیں۔ دیکھیے وہ لوگ جو محض لاپرواہی میں ترک کر رہے ہیں وہ تو بڑی محرومی کی بات ہے، اور خاص طور پر زیادہ دکھ کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جن کے گھر کا آدمی، جس کا سگا بھائی ہے، جس کا باپ ہے، جس کا بیٹا ہے، وہی جنازے کی نماز سے الگ بیٹھا ہوا ہے، جیسے روٹھا ہوا بیٹھا ہوا۔ اس ہم نے یہ دیکھا مولانا صاحب کہ گھر سے جب ہم نے جنازہ لے کر ہم نکلے تو اس میں ہم نے شرکت کی، مسجد میں جنازہ لے آئے، وہاں تک ہم نے شرکت کی، اور اس کے بعد میں تدفین میں بھی ہم شریک ہوئے، لیکن نماز جنازہ کے وقت میں ہم علیحدہ کھڑے ہوئے۔ اس کی ایک تو وجہ کبھی یہ ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ وہ لوگ ناپاک ہوتے ہیں، یہ بڑی محرومی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی غسل جنابت نہیں کیا ہے اور کئی دن گزر رہے ہیں یوں ہی ناپاک گھوم رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کر کے یوں ہی کھڑے ہو گئے ہیں، کپڑے پاک ہی نہیں ہیں، تو بیچارہ کیسے نماز پڑھے؟ تو جب یہ بات ہونے والی ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، تو کم سے کم اتنی توفیق تو ہونی چاہیے آدمی کو کہ کپڑے بدل کے صحیح کپڑے پہن کر آ جائے۔ بالکل۔ اور اتنا آخری، یعنی ایک دوسرے کو ہم دعا دیتے ہیں، ایک آخری رابطہ ہے ہمارا، اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، سارے لوگ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ یہ کیسا محروم بدقسمت آدمی ہے کہ اپنے بھائی، اپنی ماں یا اپنے والد یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے اللہ سے رحمت مانگنے کے دو الفاظ نہیں بول سکتا، تو اس لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ آدمی کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے لے کر، اور جب اسے جنازے کے لیے لے کے پہنچے ہیں جنازے کی نماز کے لیے، اس بیچ میں آرام سے کپڑے بدلے جا سکتے ہیں، نہانا نہیں ہوا ہے تو نہا لو، تو نماز میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ مولانا صاحب سلام پھیرتے یعنی سلام مکمل نہیں ہوا ہے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ نہیں دیکھیے، سلام پھر گیا جب تو تحلیل و تسلیم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نمازوں کے لیے بھی فرمایا ہے، یہی اس نماز کے لیے ہے کہ تکبیر و تحریم، تکبیر اولا جو ہے وہ حرام کرنے والی چیز ہے، سارے کام حرام ہو گئے، و تسلیم و تحلیل، تحلیل و تسلیم، سلام پھیرنا جو ہے اس کو حلال کرنے والا ہے، یعنی اب کسی سے بات کرنا، اٹھ کے جانا، چلنا، قبلے رخ سے شروع کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ سلام مکمل نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے نہیں چھوڑنے چاہیے، اس لیے کہ نماز اس وقت تک ختم نہیں ہوئی جب تک کہ سلام پورا نہیں ہوا۔ ہاں، اس بات کا بھی ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے کہ سلام جب مکمل ہو جائے تبھی ہم ہاتھ کو چھوڑیں۔ ایک سوال اور ذہن میں ہے، امام صاحب کو اجازت لینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیے، امام صاحب کو اجازت لینے کی ضرورت یوں ہوتی ہے کہ ضروری، امام صاحب کو معلوم ہے ان کا بچہ یا ان کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں ہے جو نماز پڑھا سکے، اگر وہ اجازت نہ مانگے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی اجازت لینے کی اہمیت یوں ہوتی ہے کہ یہ لڑکا خود نہیں پڑھا سکتا، لیکن ان کے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں جو ان کو امام صاحب کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے ان کو بلا رکھا ہے کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں گے۔ اب امام صاحب نے کھڑے ہو کے نماز پڑھ شروع کر دی، وہ جس کو بلایا تھا وہ رہ گیا، تو اس لیے اجازت لینا یوں ضروری ہوتا ہے کہ ان کے جو وارث ہیں، ولی ہیں، ان سے اجازت لی جائے کہ نماز پڑھائیں۔ وہ کہیں گے ٹھہر جائیے، ہمارے فلاں بزرگ آ رہے ہیں، بلکہ اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی خود کھڑا نہ ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے، بلکہ جو وارث ہیں، جو ان کے ولی ہیں، جو گھر کے خاندان کے بزرگ ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ فلاں نماز پڑھائیے، تو نماز پڑھانی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے لیے کس کی اجازت ضروری ہے؟ یعنی اگر والدہ کا انتقال ہوا ہے تو کون اجازت دے گا؟ شوہر کا یا بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کون دے گا؟ بچے کا انتقال ہوا ہے تو کون اجازت دے گا؟ کس سے اجازت؟ دیکھیے، بچے کا انتقال ہوا ہے تو اس کے والد کو اجازت دیں گے، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو اس کے شوہر اجازت دیں گے، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے بیٹے، بڑے بیٹے یا کوئی بھی جو موجود ہیں وہ اجازت دے دیں گے، اور اس طرح سے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ جی اب مولانا صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا ہے کہ صفوں کا اہتمام ہم اس میں کرتے ہیں، فاصلے کم ہو جاتے ہیں نماز جنازہ میں، تو اس میں کیا احتیاط ضروری ہے؟ دیکھیے، اس میں فاصلے تو بڑھانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ رکوع سجدہ تو ہونا نہیں ہے، مسجد میں جو نماز فرض نماز ہوتی ہے اس میں فاصلہ یوں رکھا جاتا ہے کہ ہم سجدہ بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے لمبائی چاہیے، یہاں تو کھڑے کھڑے نماز پوری ہو جائے گی، اس لیے فاصلہ رکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صفیں سیدھی رکھنے کی تاکید جیسے فرض نماز میں ہے اسی میں اس طرح سے اس میں بھی ہے، اور طاق صفیں یہ اہم بات ہے، 7 ہوں، 11 ہوں، 5 ہوں، 3 ہوں، اس طرح سے صفیں بنائی جائیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مولانا صاحب؟ طاق صفوں کا کیوں حکم ہے؟
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر یحب الوطر، خدا پاک خود طاق ہے، یعنی اکیلا تنہا ہے، تو وہ طاق کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس میں بھی 3، 5، 7 وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں طاق کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہوتا ہے. جی اب مولانا صاحب ایک سوال یہ پیدا آتا ہے کہ نماز جنازہ کے لیے گھر سے مسجد تک آتے وقت اور مسجد سے قبرستان تک جاتے وقت ہمیں کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیے بلند آواز سے تو کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. جی ہلکی آواز سے استغفار پڑھتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں. اس کے لیے کوئی خاص تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ فلاں چیز ہی پڑھتے رہیں، لیکن زور سے نہ پڑھیں اور کاندھا بدلنے کی کوشش بھی کی جائے. جی جی کاندھا بدلنے میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کاندھا داہنا، اس کا بھی داہنا کاندھا، پھر اس کے بعد سامنے کا بایاں ہمارا بھی اور اس کا بھی، پھر پیچھے جا کے اس کا داہنا ہمارا بھی داہنا، پھر اس کے بعد بایاں. اس طرح سے کیا جائے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں کاندھے بدلتے رہنا چاہیے. خاص طور پر جس جنازے کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہیں اور زیادہ اس کے تعلق والے اور محبت والے نہیں ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے کاندھا دینا شروع کیا وہی اخیر تک بیچارہ لگا ہوا چلتا رہتا ہے، اسے پریشانی بھی ہو سکتی ہے. ایک طرف تو یہ ہے کہ، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ بھگدڑ سی مچ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کاندھا لینے کی جو ہوڑ ہوتی ہے اس میں بھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ ایک آدمی ابھی اس نے کاندھا دینے کے لیے اسے لیا ہی تھا، اس کا پایا ہاتھ میں پکڑا تھا کہ آپ دوسرے آگے اور دوسری طرف جا رہے ہیں تو وہاں نمبر نہیں دے رہے ہیں، تو سب کو موقع بھی دینا چاہیے اور تھوڑی تھوڑی دور چند قدم چلنے کا موقع دینا چاہیے. ایک سوال یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بہت سارے لوگ تو قبرستان تک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں. کیا یہ درست ہے، صحیح عمل ہے؟ اچھا یہ ہے کہ پورا ساتھ دیا جائے، دفن تک وہاں تدفین تک شریک رہیں، لیکن کوئی آدمی اگر کسی مجبوری میں ہٹتا بھی ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. جتنا حصہ جو لے سکتا ہے وہ لے لے. اس میں وارث کی اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، وارث کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک نیک عمل ہے. جتنا ہم کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. 40 قدم چلنے کی خاص اہمیت ہے. آپ اگر راستے میں جا رہے ہیں اور کوئی جنازہ آ گیا تو آپ چند قدم اس کے ساتھ چل لیں گے تو وہ بھی اجر سے خالی نہیں ہے. ضروری ہے کہ 40 قدم چلیں؟ اگر کوئی ضروری کام ہے اور ہم نے دیکھا اچانک جنازہ آ رہا ہے تو کچھ قدم بھی چلے جا سکتے ہیں، کچھ قدم اس کے ساتھ چل لیجئے، پھر اس کے بعد ہٹ سکتے ہیں، ورنہ کوشش کریں گے 40 قدم چلیں اگر آپ کا اس وقت ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے اس اہم موضوع پہ. کالرز کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہے. ہم کالرز کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کال کرتے وقت اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند رکھیں. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. آسیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں. خیر مقدم آپ کا آسیہ صاحبہ، سوال پوچھیے. آسیہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے. ہلو جی فرمائیں. میں زاہدہ بیجاپور سے زاہدہ صاحبہ بول رہی ہیں. جی فرمائیں بہن، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، میرا سوال ہے کہ جب میں سوتی ہوں تو مجھے سامنے آ کے ایسا پھونک مارے ایسا ہوتا ہے، پھونک مارے ایسا ہوتا ہے، اور رات کو پوری بے چینی ہو کے پوری نیند نہیں آتی، مجھے ایسا ہوتا ہے. بے چینی ہوتی ہے. اور پہلے آپ نے کیا کہا، سوتے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب بھی میں سو جاتا ہوں آ کے مجھے ایسا پھونک مار جاتی ہے، کوئی پھونک مارتا محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی رہنمائی میں حاصل کروں، ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. عائشہ صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب کو السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے جی کہ اگر دونوں میاں بیوی کے اندر کچھ دیر کے لیے یعنی کہ 6 مہینے کے لیے کچھ بحث ہو تو جھگڑا ہو تو اگر دونوں الگ رہے تو کیا ان دونوں کی بھی طلاق ہو جاتا ہے؟ وقفہ بتائیں کتنا وقفہ؟ 6 مہینے کے اندر. مولانا صاحب یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام جو شوہر اور بیویاں ہیں ان کے اندر محبت پنپے اور شرعی جو حکامات ہیں ان کو اگر وہ بجا لاتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ محبت پیدا ہو. جی مولانا صاحب آپ کی رہنمائی. دیکھیے، چاہے ناگواری کے ساتھ ہو یا خوشی، جیسے کچھ لوگ باہر ملک چلے جاتے ہیں 6 مہینے سال بھر کے لیے، ایسا ہو، نکاح میں خرابی نہیں آتی جب تک کہ ایسا کوئی لفظ نہ کہا جائے جو نکاح کے بندھن کو توڑتا ہے. چاہے وقت کتنا بھی لگے، کتنا ہی وقت گزر جائے، جب تک ایسا کوئی لفظ نہیں کہا جائے گا. ایک کفارہ، ایک زہار ہوتا ہے. زہار کا لفظ جو ہے وہ ہمارے ہاں لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں. ایک آدمی ایسا کہہ دیتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، ایسا کوئی لفظ کہا، یا کوئی اور
یا مثال کے طور پر طلاق رجعی دے دی. طلاق رجعی کا مطلب ہوتا ہے ایک طلاق جس میں واپسی کی گنجائش ہوتی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے ہر نوجوان کہ کبھی بھی طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو بالکل پاگل ہو کے نہیں, جی دیوانے ہو کے تجھے 3 طلاق 1000 طلاق, یہ پاگل پن ہے. جو کام 1000 طلاقیں کرتی ہیں وہ ایک لفظ طلاق رجعی بھی کر دیتا ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی ناخوشگوار بات ہے تو ایک طلاق رجعی دی جائے, رجعی کا لفظ بھی کہہ دیا جائے تو اچھا ہے. اس کے بعد اگر 3 مہینے گزر گئے یعنی 3 ماہواری گزر گئیں تو نکاح ختم ہو گیا. طلاق کی وجہ سے, صرف علیحدہ رہنے یا ناراض ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ طلاق کے لفظ کی وجہ سے. اور ایک فائدہ پھر بھی یہ رہے گا کہ عدت کے دوران اگر دونوں مل لیے تو وہ طلاق کینسل ہو جائے گی اور ساتھ رہنا جائز ہو جائے گا. اور اگر عدت پوری ہو گئی اس کے بعد بھی نکاح کرنے کی اجازت ہوگی, اور چاہے کتنے دن بھی گزر جائیں. یعنی اس دوران اگر اس نے رجوع کر لیا تو وہ نکاح جو ہے بحال رہے گا. اگر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح کی دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر عدت پوری ہونے کے بعد پھر ملنا چاہتے ہیں تو اب نکاح کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن علیحدہ رہنے کی وجہ سے کوئی بات نہیں پیدا ہوتی. حالانکہ اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو بہت ناپسندیدہ عمل ہے طلاق, بہت ناپسندیدہ عمل ہے. اور اس سے زیادہ ناپسندیدہ یہ ہے کہ بھونڈے پن سے, بے تکے پن سے اس کو استعمال کیا جائے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. سحر بانو صاحبہ سے بات کرتے ہیں, سورت سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا سحر بانو صاحبہ؟ ہیلو جی فرمائیں. ہیلو السلام. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ایک روم میں ٹی وی چالو رہتی ہے, دوسرے روم میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک روم میں ٹی وی چل رہا ہے اور دوسرے میں آپ نماز پڑھنے کی بات کر رہی ہیں. بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. جی مولانا صاحب. جی اس سے کوئی فرق نہیں ہے, وہ تو دوسرے کمرے میں نماز ہو رہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹی وی اگر اس پر کوئی اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے پروگرام آ رہے ہیں نہیں, یہ بات کر رہی ہیں جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے اس سے دوسرے کمرے میں نماز پڑھنے کی, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. لیکن میں ٹی وی دیکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو اگر یہ پتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے تو احتراماً بند کر دے. بند کر دینا چاہیے. بہن زاہدہ کا سوال ہمارے پاس ہے. مولانا صاحب, سوتے میں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کوئی پھونک مار رہا ہے اور بے چینی بھی ہوتی ہے ان کو. دیکھیے یہ کوئی چیز ہوتی ضرور ہے, محض وہم نہیں. ایسے اور بھی کیس ہمارے سامنے آئے. ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر آیت الکرسی ان کو آتی ہے تو سوتے وقت 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. آیت الکرسی نہیں آتی ہے تو سورہ فلق, سورہ ناس یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سویا کریں. انشاءاللہ تعالی یہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. پریاگ راج سے ہماری ساتھ ہماری بہن فرحت جڑ چکی ہیں ہماری فون لائن پر. ان کا سوال شامل کرتے ہیں. بتائیں بہن, کیا سوال ہے؟ جی اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. اچھا بھائی صاحب. جی فرمائیں. جی فرحت صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ سر ایسا ہے, بتا دوں نا سر, یہ بتا دیں گے. جی فرمائیں, بالکل بتائیں. اچھا, رات میں ہمارے شوہر سوئے ہوئے تھے, انہوں نے خواب دیکھا کہ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرا پیر کھینچ رہا ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ایک بہن اور ہیں ہماری فون لائن پر, شگفتہ, ان سے ہم بات کر رہے ہیں. بتائیں بہن, کیا سوال ہے؟ مدھیہ پردیش سے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. شگفتہ صاحبہ فرمائیں. جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, لیکن فرحت صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. جی دیکھیے یہ عام طور پر ایسے وقت میں ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ہے تو کوئی اللہ کے نیک بندے جو آس پاس ہوتے ہیں وہ آدمی کو نماز کے لیے جگاتے ہیں. اگر یہ فجر کے بالکل قریب کا واقعہ ہے تب تو یہ نماز کے لیے جگایا گیا ہے. اور اگر مثال کے طور پر رات کو 1 بجے 2 بجے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ نماز کے لیے نہیں جگایا گیا ہے, یا یہ کہ اگر یہ تہجد کے پابند ہیں تو تہجد کے لیے جگانا ہو سکتا ہے. پھر بھی یہ آیت چیز اگر ہوگی تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اچھی بات ہے. خوشنما صاحبہ ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں لکھیم پور سے. فرمائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مولانا صاحب سے ہمیں یہ سوال تھوڑا خواب کی تعبیر جاننا تھا کہ ایک روز ہمیں جو ہے ہو گئے 2 سال کا خواب ہے میرا کہ خواب میں دکھا تھا کہ کچھ سفید کپڑوں میں مطلب آئے ہیں, وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ صبح کچھ برا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر بھائی جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ہمیں سانپ حقیقت کا بتا رہے بھائی کہ وہ سانپ ہوتا ہے, وہ میری انگلی پر لپٹ کر ہمیں کاٹ لیتا ہے. یہ سانپ نے حقیقت میں آپ کو ڈسا؟
جی جی حقیقت میں ہمیں کاٹتا ہے. تو ہم اصل میں جو ہے ہم اس سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. تو وہ دروازے کی سٹکنی میں ہوتا ہے تو وہ میری انگلی پہ لپٹ جاتا ہے اور وہ مجھے کاٹ لیتا ہے. اور لیکن بھائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جس طریقے سے سانپ کا نشہ چڑھتا ہے اس طریقے سے ہمیں کوئی نشہ بھی نہیں چڑھا. پھر خیر ہاسپٹل میں گئے ہیں تو پھر صحیح, لیکن ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں ہو رہی, دماغ سے نہیں نکل رہی کہ میرے ایک رات میں خواب بھی دکھا کہ ہمیں جو ہے اسی کے صبح ہمارے مطلب سانپ نے کاٹا تھا. اس کی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں. بہن یہ خواب آپ کا مولانا صاحب تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب دیکھیے جو شخصیت آئی تھی آپ کے خواب میں وہ بہت نیک آدمی تھے. کوئی جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی جو خواب میں سفید لباس میں آتا ہے وہ کوئی اچھی ہستیاں ہوتی ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں. تو بتانے والے نے جو بتایا وہ ٹھیک بتایا اور آپ کے سامنے وہ بات آ بھی گئی, لیکن امید یہ ہے کہ اسی بتانے والے نے یہ بھی دعا کی ہوگی کہ ان کو یہ تکلیف نہ پہنچے, اس لیے ڈسنے کا واقعہ تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا, کوئی زہر وہر زیادہ نہیں چڑھا. تو یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور اس وقت چونکہ 2 سال پرانی بات ہے, اس وقت آپ نے اگر یہ خواب ہمیں سنایا ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ فوراً نماز پناہ پڑھ لیجئے تو یہ ڈسنے کا واقعہ ہی انشاءاللہ پیش نہ آتا. لیکن اب پیش آ گیا ہے, تب بھی ان کی بزرگ کی دعا کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کا شکر ہے. بہن سائرہ کا سوال لیتے ہیں, آگرہ سے فون کیا ہے. بتائیں سائرہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کا لوگوں کو جزائے خیر دے اور خوب اپنی رحمتوں سے بارشوں سے آپ لوگوں کو نوازے, صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ لوگوں کے اوپر. آمین. بہن فرمائیں آج کیا جاننا چاہتی ہیں بہن سائرہ؟ جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ گاؤں کے اندر رہتے ہیں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, نماز جانتے ہی نہیں ہے, سیکھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں کرتے, تو ان کا ایمان کتنا رہا, وہ کتنے ایمان والے ہیں, مسلمان رہے کہ نہیں رہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے کسی انسان کو کسی نے ہدیہ دیا اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مطلب بیاج کا ہے ویسا ہے, مگر اس نے کسی اور کو وہ ہدیہ دے دیا تو وہ انسان اس کو لے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بہن, دونوں سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں, لیکن ایک سوال ہم اور نوٹ کر لیں. رفعت صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ رفعت صاحبہ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. السلام. اور مولانا صاحب کو بھی ہمارا السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, آپ کا سلام پہنچ گیا ہے. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی ہمیں ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے صاحب. اور ہماری بہن کی شادی, سب سے چھوٹی بہن ہے, ان کی شادی طے ہو گئی ہے اور ان کو خواب ایسے آتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی ڈراؤنے. اور ایک خواب تو 2 بار آیا ہے کہ ان کو ایک سانپ ہے, اور پہلے تو دکھا انہوں نے ایک دن کی جانور کو ہے تو ان کو دوڑا رہا ہے, وہ پہاڑی چڑھ گئی اور پھر وہاں سے پانی پہ کود گئی. اس کے بعد دیکھا کہ سانپ ان کو دوڑا رہا ہے اور کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بہن. جی اور مجھے اپنے بیٹی کے نام کے معنی بھی جاننے ہیں. رضا کے معنی جاننے ہیں. بہت شکریہ بہن, لیکن ہم سائرہ بہن کی بات سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. تحفہ اگر کسی نے ہمیں دیا ہے اور وہ تحفہ ہم نے آگے بڑھا دیا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے, بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خادمہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کا ہے, انہوں نے کہا کھانے کا تو ہے لیکن مجھے صدقے میں کچھ دیا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ, تمہارے لیے وہ صدقہ تھا, جب تم نے لے لیا تو صحیح جگہ تک وہ پہنچ گیا. اب تم ہمیں دو گی تو وہ ہدیہ ہوگا اور وہ جائز ہوگا, یعنی اجازت ہے. ہاں یعنی اجازت ہے. بہت شکریہ. ان کا پہلا سوال ہے کہ مسلم ہوتے ہوئے بھی نماز کا کچھ لوگ اہتمام نہیں کرتے, دیکھیے بات اصل میں کی کوشش بھی نہیں کرتے. بات اصل میں یہ ہے ان کو احساس نہیں ہے. جب احساس ہی نہ ہو آدمی کو تو وہ کرے گا کیا؟ اس لیے ان کے ایمان تو ان کا سلامت رہے گا انشاءاللہ تعالی, لیکن دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کبھی کبھار وہاں جایا کریں اور ان کو سمجھانے بتانے کی کوشش کریں. عورتیں ہیں تو عورتیں ان کے پاس جائیں اور ان کو سمجھائیں, ان کو احساس دلائیں. امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں گے, سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. بہن رفعت کے سوال ہمارے پاس ہے. ڈراونے خواب ان کی بہن کو آتے ہیں, سانپ کا ذکر انہوں نے کیا. دیکھیے یہ بتا رہی ہیں کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے. ایسے حالات میں یہ خواب نظر آ رہے ہیں, بہت اندیشہ خدا نخواستہ اس چیز کا ہے کہ وہ منگنی کہیں ٹوٹ نہ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں, لوگوں کو چاہیے گھر میں سورہ بقرہ 1 ہفتے تک پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور وہ جو سانپ دوڑا رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سب چیز جو ہے وہ
अच्छी नहीं है। इसके लिए अल्लाह ताला से नमाज पनाह बार बार पढ़ें और जो कुछ इनकी गुंजाइश हो बड़ी मकदार में सदका भी निकाल दें ताकि अल्लाह करे इनके सारे काम हुस्न खूबी से अंजाम पाए। अल्लाह बेहतरी का मामला फरमाए। भाई सादिक इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर है, महाराष्ट्र से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मक़दम आपका। सादिक साहब सवाल पूछें। सादिक साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हमारे एक भाई की शादी है माशाअल्लाह, तो शादी में वो हल्दी लगाते हैं, तो वो कैसा है वो हमें जानना था। वो हल्दी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शादी में हल्दी, उपटन या फिर मेहंदी शरई तौर पर इजाजत है, क्या लगा सकते हैं? शरन उसमें कोई कबाहत नहीं है, बस उसके साथ दूसरी चीजें जो हैं वो मसलन भाभी ही लगाएगी और फला खवातीन लगाएंगी। यहाँ पर्दे का और हलाल हराम का ख्याल रखना तो जरूरी है। मेहंदी लगाना या उपटन लगाना, लड़कों को मर्दों को मेहंदी लगाना तो जायज नहीं है। जी जी। लेकिन औरतें अगर लगा रही हैं और औरतों को लगा रही हैं कोई हरज नहीं है। उपटन का मामला यह है कि अगर वो खुद लगाए या कोई लड़के लगा दें तो उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। ज़ैनुद्दीन साहब कोलकाता से सवाल पूछना चाहते हैं। बताएं भाई क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? ज़ैनुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं ज़ैनुद्दीन साहब। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। टीवी की आवाज बंद है। जी जी, फरमाएं। हमारी अलिया ख्वाब देती हैं कि कुर्बानी का गोश्त जो है 2 बल्टी में, एक छोटा में भरा हुआ है, एक बड़ा में भरा हुआ है। एक छोटा वाला बल्टी जो है दूसरे को दे रहे हैं जी, ये जानना है। और और बोड़ा में मेवा अच्छा 1:30 बजे रात को और एक ख्वाब देती है कि एक बोरा मेवा भर के रखा हुआ है। ठीक है, दोनों ख्वाब हम तक पहुंच गए हैं। मौलाना साहब बुजुर्ग मेवा दे रहे हैं, ये बात भी जहन में रखिएगा। अब्दुल अहद साहब इस वक्त हमारी फोन लाइन पर हैं, अगर आप इजाजत दें तो उनसे भी हम उनका सवाल नोट कर लेते हैं। अब्दुल अहद साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं अहद साहब क्या सवाल? मेरा सवाल ये है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी, कि बचपन से सुनते आ रहे हैं अल्लाह अकबर अजान होती है, लेकिन अब हमारे यहाँ पहले दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है बुलंद आवाज में, उसके बाद अजान होती है। ये नया रिवाज कहाँ से शुरू हो गया है, ये जानना चाहता था मैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल आपसे ये है कि मेरी बेटी का नाम है शिमरा, नाम दोहरा दीजिए। शिमरा 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 शीन से है। ठीक है भाई, ठीक है, आपके दोनों सवाल। मौलाना साहब अजान का सही तरीका क्या होना चाहिए? जो अजान का जो तरीका है, जिस तरह से हर जगह मस्जिद में अजान दी जाती है वही तरीका है। इन्होंने जो सवाल किया है, हमारे किसी भाई ने या इन्होंने इससे पहले भी किया था कि अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बात असल में यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद पढ़ते थे और तहज्जुद के बाद कुछ देर के लिए लेट जाया करते थे। इसलिए हजरत बिलाल का तरीका ये था कि वो अजान कहने के बाद नमाज से 5-10 मिनट पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देने के लिए कि आपको मालूम हो जाए कि नमाज का वक्त करीब है, या ये कि आप अगर लेट गए हैं तो आप बेदार हो जाएं, आके इस तरह से आवाज दिया करते थे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ताकि आप उठ जाएं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरसरे जमीन और हमारे दरमियान बज़ाहिर मौजूद नहीं है, उस वक्त में इसकी कोई अहमियत नहीं रही। लेकिन कुछ लोग अब भी इसकी पाबंदी करते हैं और आमतौर पर अक्सर जगहों पर इसकी पाबंदी नहीं होती। सही बात तो यह है कि अजान सिर्फ अजान होनी चाहिए, अजान ही है। जी, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद शेख साहब जम्मू से अपने सवाल के साथ हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। खैर मक़दम आपका। अली मोहम्मद शेख साहब सवाल पूछिए। मेरा सवाल जनाब ये है कि इसमें आजम किस आयत में है, फिर इसमें इख्तलाफत क्यों है? हदीस से हमें बताएं कि इसमें आजम किस में है, क्योंकि बार बार कई मौलाना बोलते इसमें फलानी चीज में फलानी में। हम आपसे पूछना चाहिए हदीस से बताएं, हदीस में सबूत क्या है, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आयत में बताया इसमें आजम है। दूसरे नहाने के बाद ये मसा करना जायज है? किसके बाद नहाते हैं ना बाथरूम में, नंगा नहाते हैं हम, तो उसके बाद क्या वुजू करना दोबारा ठीक वुजू करना चाहिए या उसी पर मसा करके क्या कहते हैं गुस्ल आ जाता है? ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई है। मौलाना साहब पहला सवाल आप तक पहुंचा कि नहीं? इसमें आजम के ताल्लुक से उन्होंने बात की। सवाल दोहरा दें अगर हमारी फोन लाइन पर हैं तो। पहला वजाहत के साथ सवाल हम तक नहीं पहुंचा। अली मोहम्मद शेख साहब हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं तो सवाल दोहरा दीजिए।
غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے، لیکن ان کا دوسرا سوال ہے، اور دوسرے سوال سے پہلے رفعت صاحبہ نے رضا کے معنی جاننے چاہے ہیں۔ رضا کے معنی رضامندی؟ ہاں، اور انہوں نے کہا رضا، ہاں وہ رضا جو ہے وہ رضامندی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور بدایوں سے عبدالاحد صاحب کا شمرا اپنی بیٹی کے نام کے معنی جاننا چاہیں، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کہکشاں صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان کا سوال پہلے ہم جمع کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا کہکشاں صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ مولانا میں بہت پریشان ہوں، میری نا تھوڑا زمین کا لفڑا لگا ہوا ہے، وہ کلیئر نہیں ہو رہا، اسی وجہ سے میرے شوہر کہیں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں چھوڑ کے۔ گھر میں کیا لگا ہوا ہے؟ زمین پہ تھوڑا لفڑا لگا ہوا ہے، گھر کی زمین کا جھگڑا ہے۔ اچھا، زمین کا جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے کیا نہیں ہو رہا؟ میرے شوہر کہیں کام کے لیے نہیں جا رہے ہیں، گھر ہی پہ ہیں، کام پر نہیں جا پا رہے ہیں۔ مولانا صاحب زمین کا جھگڑا ہے، غالباً یہ میراث کا ہوگا، اور میراث کے جھگڑے کی وجہ سے یہ کام پر بھی نہیں جا پا رہے ہیں، تو کیا درست ہے یہ بات؟ بیٹے دیکھیے کیا اسباب ہیں، کیا حالات ہیں، تفصیلات کو نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم زیادہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی وہ جو چیز بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پریشانی بلا آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہوتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کے نتائج ہمارے سامنے جلدی یا دیر میں سامنے آتے ہیں۔ آپ دونوں کو تفصیلات جانے بغیر جو بات میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دونوں آدمی بار بار نماز توبہ پڑھیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، نماز پناہ پڑھیے، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ پروردگار یہ جو تکلیف دہ حالات ہمارے سامنے ہیں ان سے ہمیں نجات عطا فرما، جو کچھ ممکن ہو خاموشی سے صدقہ ادا کر دیجیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، امید ہے بہن تک اپنے سوال کا جواب پہنچ چکا ہے۔ راشد صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں، مدھیہ پردیش سے ہمیں فون کیا ہے۔ راشد صاحب فرمائیے۔ جی حضرت، میرا بھائی ہے مہتاب بھائی، مہتاب نام ان کا۔ جی سر، ان کا کام کاج چلتا نہیں ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ میرے بچوں کے نام کے معنی جاننا تھا مجھے۔ فرمائیں۔ ایک ہے محمد فراز، ایک ہے بیبی روہین، لڑکی مطلب روہین، ایک جنیرا نام ہے، ایک لڑکی کا جنیرا نام ہے۔ آرام سے بتائیے۔ جنیرا، اور ایک لڑکے کا نام ہے تبریز۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو سوال ہے سر میرے، اور میرے بھائی کا کام نہیں چلتا، مہتاب نام ہے اس کا۔ بالکل آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا راشد صاحب، لیکن جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتا دیجیے بھائی۔ سر میں محمد سالار بڑا اورنگ آباد۔ محمد سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ سر سوال ایک ہے لیکن جواب دو ہے اس میں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میں میرے ماں باپ کی خبر کے بازو مجھے رکھنا، یا پھر وہ نہیں رکھے تو مطلب ہم گناہگار ہوتے ہیں کیا؟ ارے اس میں کیا شفا ہے؟ مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچ گیا ہے، کیا بہتری ہے؟ غالباً یہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے۔ جی دیکھیے، یہ خواہش تو ٹھیک ہے، تمنا کرتا ہے آدمی، کر لیتا ہے، لیکن کوئی آدمی ایک مثال کے طور پر باپ کے انتقال سے بیٹے کے انتقال کے بیچ میں 30 برس گزر گئے، جی وہ جگہ تو محفوظ رہے گی نہیں۔ جی، یا تو کوئی خریدی ہوئی جگہ ہے کسی کی، وہ اس کو محفوظ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ محفوظ نہیں رہی تو دوسرے کو اس بات کے لیے پابند نہیں کر سکتے کہ تم نے وہاں کیوں دفن نہیں کیا۔ اچھا یہ ہے کہ لوگ اس کی رعایت کر سکتے ہوں تو کر لیں۔ اور اگر یہ وعدہ نہیں نبھ پایا، اگر وصیت کی ہے کسی نے کہ مجھے فلاں جگہ پر آپ دفن کرنا، اور وہ اگر آدمی چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکا تو اس کو معذور سمجھنا چاہیے، اور ایسی خواہش کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی ایسا کیوں چاہے آدمی، ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو کوئی مجبوری ہے۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دور میں آدمی بسا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے وطن میں دفن ہونا چاہتا ہوں، یہ وصیت کرتا ہے، وہ جانے انجانے میں گھر میں سے زیادہ اچھا یہی ہے جو حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو تو اس کے دفن میں دیر نہ کی جائے، اس لیے وہیں دفن کر دیا جائے تو اچھا، زیادہ مناسب ہے۔ شمیم صاحبہ چنئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ ہلو جی فرمائے، خیر مقدم آپ کا۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ ٹی وی کی شمیم صاحبہ سب سے پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دے لے۔ جی فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے، میرا لڑکا نے ایک لڑکی 16 سے محبت کی ہے، وہ لڑکی چاہتی ہے میں اسلام قبول کر کے آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں،
کر کے بولتی ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. وہ لڑکی اسلام قبول کر لی ہے، نام بھی شادیہ سلطانہ رکھ لی ہے. وہ نکاح میں آنا چاہتی ہے، آ کر وہ میں اسلام میں رہنا چاہتی ہوں، نماز قرآن پڑھنا چاہتی ہوں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت ہے. مولانا صاحب سوال آپ تک پہنچ گیا ہے. دیکھیے، صرف شادی کے لیے اسلام کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام کی حقانیت، اس کی معقولیت اس کی سمجھ میں آ رہی ہے، وہ اسلام قبول کر رہی ہے تو شوق سے کر سکتی ہے اور نکاح بھی کر سکتی ہے. لیکن اسلام جو ہے شادی کے لیے نہیں، اسلام اللہ کے لیے اور حق و صداقت سمجھ کر وہ قبول کرے تو بہت اچھی بات ہے اور شادی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے بہت کم الفاظ میں پوری بات بہن تک پہنچا دی ہے. بہن رخسانہ چھتیس گڑھ سے ہماری فون لائن پر ہے. رخسانہ صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بہن. حافظ صاحب میں یہ پوچھ رہا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد فارس خان ہے بڑے بیٹے کا، چھوٹے کا نام محمد عاطف خان ہے. دونوں کا معنی جانا تھا. عارف خان اور دوسرے کا فارس FARISH. جی. اور دوسرے فارغ. ٹھیک ہے، فارس. ٹھیک ہے. فارغ مولانا صاحب آپ تک پہنچ رہا ہے. فارغ کوئی جی فارس جو 10 دفعہ بتانے سے سمجھ میں آئے وہ نام ہی کیا ہے؟ جی فارز یہ کہہ رہی ہیں آپ، انہوں نے اسپیلنگ بھی بتائی ہے. اچھا دوسرا نام کیا ہے؟ فارز ہم تک پہنچ گیا ہے. محمد عاطف خان چھوٹے بیٹے کا نام. محمد عاطف. ہاں. بڑے کا فارس. جی عاطف اور فارز. دیکھیے فارس اگر اخیر میں سین ہے جی تو فارس کہتے ہیں گھوڑ سوار کو. یہ کوئی نام بہت اچھا نام نہیں ہوا. اور کچھ اور نام ہے تو اللہ جانے. اور دوسرا بچہ محمد عاطف. محمد آصف یا عاطف. جی جون سا بھی ہے وہ دونوں ٹھیک ہیں، عاطف ہو یا آصف. عاطف ٹھیک ہے. بہت شکریہ. امید ہے بہن تک اگر یہ نام صحیح ہیں تو سوال کا جواب پہنچ چکا ہے. راشد صاحب اپنے بھائی کے تعلق سے پوچھتے ہیں، بھائی کا کاروبار نہیں چلتا ہے. دیکھیے کاروبار نہ چلے تو اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. جی. آدمی کی جد و جہد میں کمی ہے، کام کے انتخاب میں کمی ہے، کیا کام میرے لیے مناسب ہے کیا نہیں ہے، کام کو جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کو جانتے ہیں یا نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے لیے بار بار نماز توبہ پڑھنا، نماز پناہ پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب چیزیں کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے ذرا دیر میں دیں گے. آپ کوشش کرتے رہیے، ہمت رکھیے. ہمت ٹوٹی قسمت پھوٹی. جی بہت مختصر میں مولانا صاحب چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. علی محمد شیخ صاحب کا ایک تو اسم اعظم کے تعلق سے سوال ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ برہنہ نہانے کے بعد غسل کرنے کے بعد کیا وضو ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیے برہنہ ہو کر غسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر شروع میں وضو کر لیا ہے تو وہی وضو کافی ہے. جی. اور دوسری کیا ہے؟ اسم اعظم کی بات یہ ہے، اصل میں اس کے لیے بہت تفصیل کی ضرورت ہے. مختصر یہ ہے کہ آیت الکرسی میں الحی القیوم جو ہے اس کو بھی بعض علماء نے آیت اسم اعظم کہا ہے. سورہ آل عمران کی شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آتا ہے، اس کو بھی بعض حضرات نے اسم اعظم کہا ہے. بعض حدیثوں میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہم یہ خود اسم اعظم ہے. بہت ساری چیزوں کو اسم اعظم کہا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسم اعظم ایک کسی خاص کیفیت کا نام ہے. یہ ساری چیزیں پڑھ کر بھی آپ دعا کریں، اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے. اسم اعظم صحیح بات یہ ہے کہ پوشیدہ رکھی ہوئی ایک چیز ہے. اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے یہ نام اسم اعظم ہے. بہت شکریہ. زین الدین صاحب کا سوال ہے، قربانی کا گوشت خواب میں دیکھ رہے ہیں، گوشت بالٹی میں بھرا ہوا ہے. دیکھیے کچا گوشت دیکھنا تو اچھا نہیں ہوتا، اور قربانی کا یہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی وقت میں بکرا کرنے کی نیت کی ہو. تو ایسا اگر ہے، یاد آ رہا ہے ان کو، تو بکرا کر دینا چاہیے. اور یہ جو میوے ان کو دیکھے گئے ہیں، یہ میوہ دیکھنا بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. ناموں کے تعلق سے ہمارے پاس ایک سوال ہے ضرور، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. راشد صاحب کا سوال ہے، انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے آئندہ شمارے میں اس سوال کو لینے کی. بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم.